بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد حضرت ذوالکفل کا تذکرہ کر کے ان کی تعریف و توصیف فرمائی، جس سے ظاہری طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نبی تھے اور مشہور بھی اس طرح ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نیک اور عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ تھا۔ آپ نے اپنی قوم کے معاملات نپٹانے اور ان کے درمیان عدل و انصاف کرنے کی ذمہ داری اٹھائی، اور ایسا کیا بھی جس سے آپ کا نام ذوالکفل یعنی کفایت کرنے والا، ذمہ داری اٹھانے والا پڑ گیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا ہے کہ جیسا کمزور ہو گئے تو سوچنے لگے کہ میں ایک آدمی کو اپنی زندگی میں خلیفہ بناؤں تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ کیسے ذمہ داری پوری کرتا ہے، تو اس کام کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ میں اس شخص کو اپنا خلیفہ بناؤں گا جو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے اور غصے میں نہ آئے۔ لوگوں کے مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہوا جو لوگوں کی نظروں میں حقیر سا نظر آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں حاضر ہوں۔ آپ نے پوچھا، تو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے اور کسی پر ناراض تو نہیں ہوتا؟ کہنے لگا، نہیں، لیکن اس دن اس کو واپس کر دیا گیا۔ پھر اگلے دن لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہی سوال پھر دہرایا تو سب خاموش رہے، لیکن پھر بھی وہی شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں حاضر ہوں۔ بس آپ نے اسے اپنا خلیفہ نامزد کر دیا۔ ابلیس نے اپنے کارندوں کو ذمہ لگایا کہ فلاں بندے کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، لیکن جب اپنا ہر طرح کا زور لگا کر عاجز آ گئے اور کچھ بن نہ سکا تو ابلیس نے کہا، چھوڑو، یہ کام میں کرتا ہوں۔ اس کے پاس ایک بوڑھے فقیر کی صورت میں آیا، جس وقت کہ آپ دوپہر کو آرام کرنے کے لیے بستر پر آئے۔ وہ آرام صرف اسی وقت کرتے تھے۔ ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا، کون؟ ابلیس نے کہا کہ میں ایک بوڑھا مظلوم ہوں۔ آپ اٹھے اور دروازہ کھولا تو وہ بوڑھا اپنا واقعہ سنانے لگ گیا۔ وہ اس طرح کہ میرا اور میری قوم کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے اور انہوں نے مجھے کہا ہے، اور بات اتنی لمبی کر دی کہ شام کا وقت ہو گیا اور آپ کے آرام کا وقت گزر گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں شام کو بیٹھوں گا اور آپ کو آپ کا حق دلا دوں گا۔ بات کر کے بوڑھا ابلیس چلا گیا۔ آپ مجلس میں گئے تو اس بوڑھے کو دیکھتے رہے مگر وہ نظر نہ آیا۔ پھر آپ اگلے دن صبح کو مجلس میں بیٹھے اور اس بوڑھے کو تکتے رہے مگر وہ بوڑھا کہیں سے نظر نہ آیا۔ پھر آپ اگلے دن صبح کو مجلس میں بیٹھے اور اس بوڑھے کو دیکھتے رہے مگر وہ پھر بھی نظر نہ آیا۔ پھر آپ صبح بیٹھے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے رہے اور اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے مگر وہ پھر بھی نظر نہ آیا۔ پھر جب عین دوپہر کے وقت آرام کا وقت ہوا تو آپ آرام کے لیے بستر پر آئے تو اس بوڑھے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے کہا، کون؟ اس نے کہا، بوڑھا مظلوم ہوں۔ آپ نے دروازہ کھول دیا اور اس سے کہا کہ کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ جب میں مجلس میں بیٹھوں تو میرے پاس آنا؟ اس نے کہا کہ وہ گندے لوگ ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ آپ نے فیصلے کے لیے مجلس میں بیٹھنا ہے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم آپ کو آپ کا حق دیتے ہیں۔ جب آپ مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اچھا پھر شام کو میرے پاس آنا۔ اس طرح اس دوسرے دن بھی آپ کے آرام کا وقت جاتا رہا۔ پھر آپ شام کو اپنی مجلس میں گئے لیکن وہ بوڑھا پھر بھی نہ آیا اور آپ اس کا انتظار کرتے رہے۔ اب آپ پر نیند غالب آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ اب دروازے کے قریب کسی کو نہ آنے دینا تاکہ میں آرام کر سکوں، کیونکہ نیند مجھے ستا رہی ہے۔ اب وہ وقت آیا تو پھر وہ آ گیا
دربان نے کہا کہ پیچھے جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں کل آیا تھا اور میں نے اپنا معاملہ ذکر کیا تھا۔ دربان نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے سختی سے منع کر رکھا ہے کسی کو نہ آنے دینا۔ جب بوڑھا عاجز تنگ آ گیا تو اس نے گھر کی چھوٹی کھڑکی دیکھی تو وہاں سے اندر جا کر اس نے اندر کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ آپ بیدار ہوئے اور کہا کہ او فلانے، میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ کوئی شخص اندر نہ آنے دینا؟ اس دربان نے کہا جناب یہ میری طرف سے داخل نہیں ہوا، آپ خود ہی اس بات کا جائزہ لے لیں، یہ کہاں سے اندر آیا ہے؟ تو آپ کھڑے ہوئے اور دیکھا دروازے اسی طرح بند ہیں جیسے اس نے بند کیا تھا، لیکن آدمی پھر بھی گھر میں موجود ہے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کون ہے۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اس نے آپ کو کہا ہاں میں آپ کو غضبناک کرنے کی ہر طرح کوشش کی لیکن ناکام رہا، پس اللہ نے ان کا نام ذوالکفل رکھا کیونکہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا۔